اماں ناشتہ دے دے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں اٹھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا اور برآمدے میں پڑے تخت پر بیٹھ گیا تھا اور وہیں سے اماں کو ناشتے کے لیے ہانک لگائی تھی۔ اماں گھر پر نہیں ہے، جا کر دودھ لے کر آ، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ میری بہن نے کچن سے ہی آواز لگائی تھی، میں کیوں دودھ لاؤں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو مجھے پہلے سے بنی ہوئی چائے ہی دے دے۔ اور اماں کہاں ہیں؟ میں نے کوفت سے اٹھ کر کچن میں جاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ وہ شاہین خالہ کے بیٹے نے نئی گاڑی لی ہے تو بس اماں اسی کی مبارکباد دینے گئی ہیں، اور صبح کی بنی ہوئی چائے نہیں ہے۔ بھابھی نے برتن دھوئے تھے تو انہوں نے وہ گرا دی ہے۔ تمہیں اماں نے کتنی مرتبہ جا کر ناشتے کے لیے جگایا تھا، مگر تم نہیں جاگے۔ اب اس میں ہمارا قصور تھوڑی ہے۔ اب اماں کے آنے کا انتظار کرو، نہیں تو پراٹھا بنا ہوا ہے، میں انڈا فرائی کر دیتی ہوں، وہی کھا لو۔ تو پراٹھا بنا ہوا ہے، میں انڈا فرائی کر دیتی ہوں، وہی کھا لو، چائے بعد میں پی لینا۔ میری بہن نے پوری تفصیل دیتے ہوئے آخر میں اپنا مشورہ دینا بھی ضروری سمجھا۔ مجھے نہیں کھانا، تم ہی کھا لو۔ میرا موڈ ایک دم سے بدمزہ سا ہو رہا تھا۔ اب اماں نے گھر آ کر مجھے تانے دے دے کر مار دینا تھا۔ ایسے ہی تو ہوتا تھا، گاڑی کوئی خریدتا تھا، نیا بنگلہ کوئی بناتا، اور شامت میری آ جایا کرتی تھی۔ ارے بھائی، اب کوئی اتنا امیر ہے، ایسی چیزیں بنا لیا کرتا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ لیکن اماں کو بس مجھے ہی باتیں سنانی ہوتی تھیں۔ ابھی بھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اماں واپس آئی تھیں، اور واپس آتے ہی اماں میرے اندازے کے عین مطابق شروع ہو گئی تھیں۔ ارے سلیم نے اتنی شاندار گاڑی لی ہے نا، میں تو دیکھتی ہی رہ گئی، میری تو نظر ہی اس پر سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ شاہین بتا رہی تھی اس نے پورے 24 لاکھ کی گاڑی لی ہے، اور گاڑی میں سب سے پہلے وہ گھمانے لے کر گیا تھا۔ ہائے، میری تو حسرت ہی رہ گئی ہے ایسی بڑی بڑی اور عالیشان گاڑیوں میں بیٹھنے کی۔ لوگوں کے بیٹے ماؤں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لاکھوں لگا دیتے ہیں، اور ایک ہماری اولاد ہے جو لاکھوں تو دور، کبھی ہمارے ہاتھ میں 24 آنے تک لا کر نہیں رکھتی۔ کاش میری اولاد بھی سلیم کی طرح ہی نیک اور فرمانبردار ہوتی، لیکن ہائے میرے نصیب، ہمارے نصیب میں تو یہ نالائق اور نکمی اولاد ہی لکھی تھی، جو نہ کام کی نہ کاج کی، بس دشمن اناج کی۔ حرام ہے جو کبھی کسی کام پر دل لگایا ہو یا کوئی محنت کی ہو۔ ہائے نمرا کے ابا کیوں مجھے اس نکمی اولاد کے سہارے چھوڑ کر جا کر قبرستان میں سو گئے؟ خود تو وہاں آرام سے سو رہے ہو، اور ادھر تمہاری اولاد نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھ کر تھک گئے ہیں کہ تمہارا بیٹا کب تمہیں گاڑی دلا رہا ہے، کب تم اپنے علیحدہ بنگلے میں شفٹ ہو رہی ہو۔ ظاہری سی بات ہے، لوگ تو پوچھیں گے ہی نہ کہ اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، مگر اب تو یہ بڑے مستنڈے ہو گئے ہیں۔ اب تو مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں بھائی منہ چڑھا کر گھر چھوڑنے کا کہہ ہی نہ دے۔ اماں اس وقت آیا اور طے کے گھر نہ ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھیں اور مجھے خوب باتیں سنا رہی تھی، مگر مجھ پر پہلے کون سا کبھی اماں کی کسی بات کا اثر ہوا تھا جو اب ہوتا۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں خود ہی بول بول کر چپ ہو جائے گی، مگر اماں چلتے چلتے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اندھے منہ لیٹا موبائل پر مصروف تھا جب اماں نے جٹ سے جوتا اٹھا کر مجھے دے مارا تھا۔ میں نے غصے سے موبائل ایک طرف پھینکا تھا اور اٹھ بیٹھا تھا۔ ارے ناہجار، کب عقل آئے گی تجھے؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لے، بوڑھی ماں تیری ذمہ داری ہے، جوان بہن سر پر بیٹھی ہے اور تو یہاں فلمیں دیکھ رہا ہے۔ ارے اٹھ جا کر کوئی کام ڈھونڈ، کب تک بھائی صاحب کما کر کھلاتے رہیں گے؟ کل کو تو نے بہن بھی بیانی ہے یا اسے بھی انہی کے سر پر چھوڑ کر بیٹھا ہے؟ میرے بچے، اب تو چھوٹا نہیں رہا، کچھ تو عقل کو ہاتھ مار، کیوں مجھے تنگ کرتا ہے؟ تو جانتا تو ہے نا کہ تیرے ابا کس قدر عزت دار آدمی تھے، تو کیوں ان کی عزت کو خاک میں ملانے پر تلا ہوا ہے؟ تیری اس ہٹ درمی اور کاہلی سے سب لوگ مجھ پر اور میری تربیت پر باتیں کرتے ہیں۔ جا اٹھ جا میرا بچہ، جا کر اپنے لیے کوئی کام دھندہ ڈھونڈ۔ تجھے پتہ ہے کہ کام سے ہی بندے کی پہچان ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ جو کام نہیں کرتا اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ تو کیوں سب کے سامنے بے عزت ہونا چاہتا ہے اور میرے سر پر بھی خاک ڈلوانا چاہتا ہے؟ اماں غصے سے بولتے ہوئے اب منتوں ترلوں پر اتر آئی تھی اور اب بے حد رنجیدہ ہو گئی تھی۔ شاید اس نے باتوں کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام کر چومے اور اماں سے کہا کہ اچھا اماں، تو مجھے ناشتہ بنا دے، میں جاتا ہوں کام پر،
تو جانتی ہے نا میں جان بوجھ کر یا اپنے شوق کی وجہ سے گھر پر نہیں لیٹا ہوا۔ میں ڈھونڈتا ہوں کام، لیکن مجھے کوئی کام اپنی مرضی کا ملتا ہی نہیں ہے جو میں کر سکوں۔ اور تجھے پتہ ہے یہ لوگوں کے آگے کی نوکری مجھ سے ہوتی نہیں۔ کاش ابا تھوڑا سا سرمایہ چھوڑ جاتے تو میں کوئی اپنا بزنس شروع کر دیتا۔ یہ پورا مہینہ کسی کے نیچے نوکری لگ کر مجھ سے نہیں ہوتی۔ اماں، مجھے پورا مہینہ کام کرنے کے بعد بھی تنخواہ کے لیے دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تایا سے بولنا ہمیں ہمارا حصہ دے دے جس سے میں اپنا کوئی کام شروع کر سکوں۔ میں نے اماں سے کہتے ہوئے اماں کو اپنا مشورہ بھی دے ڈالا۔ ارے بیٹا، کون سا حصہ؟ کس حصے کی بات کر رہا ہے؟ تیرے تایا نے اتنے سالوں سے ہمیں اپنے گھر میں رکھا ہے، ہمارا چھوٹا بڑا خرچ اٹھا رہے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ اور تو کس حصے کی بات کر رہا ہے؟ تیرے ابا کا اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے حصے میں تھا وہ سب کا سب تیرے ابا کے علاج پر لگ گیا تھا۔ اب ہم خالی ہاتھ رہ گئے ہیں، ہمارا کہیں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اماں نے بچپن کی دہرائی ہوئی بات پھر سے دہرا دی تھی، جبکہ میں اماں کے بھولے پن پر صرف افسوس ہی کر سکا تھا۔ اماں تایا کو اپنا محسن سمجھتی تھی اور وہ اس کے آسان تلے دبی دبی جاتی تھی، مگر وہ تایا کے مکرو چہرے سے ناواقف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تایا اس کے ساتھ کتنی بڑی گیم کر چکے تھے۔ میں بھی اپنے تایا کو بہت شریف اور نیک انسان سمجھتا تھا، مگر اس کی حقیقت تو ابھی چند روز پہلے ہی مجھ پر آشکار ہوئی تھی، جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کرتا اگر کوئی اور کہہ رہا ہوتا تو، لیکن جب میں نے سنا تھا تب تایا خود اپنے منہ سے اپنی حقیقت بتا رہے تھے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال یہی حقیقت تھی جو میرے سامنے آ چکی تھی۔ اور اس کے بعد سے میرے دل میں جو تایا کو لے کر بنا تھا کہ تایا ایک نیک انسان تھا، وہ ٹوٹ چکا جاتا تھا۔ یہ مجھے تایا سے ہی پتہ چلا تھا، جو اماں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اماں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ دنیا کی خاطر میں وہ اماں کو اور ہمیں اپنے گھر میں رکھ کر ایک اچھا اور ہمدرد انسان بنا ہوا تھا۔ لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے کہ اس نے بنا کسی مطلب کے بیوہ بھابھی اور اس کے بچوں کو سہارا دیا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے تایا کا جو مطلب تھا وہ مجھ پر واضح ہو چکا تھا۔ اس کے اس نیک پن کے پیچھے جو اس کے گھٹیا ارادے تھے ان کو میں کبھی پورا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ خیر، میں نے اماں سے ناشتے کا کہا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں گھر سے نکل آیا تھا۔ اماں کی نظر میں نوکری کی تلاش میں ہی گھر سے نکلا تھا، لیکن میرا نوکری تلاش کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 10-15 ہزار کی معمولی سی نوکری سے میرے بڑے بڑے خواب پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ میں تو کچھ بہت بڑا سوچ کر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے لیے میرا امیر ہونا ضروری تھا۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے امیر ہوں گا، کیونکہ تایا سے رقم نکلوانا بہت مشکل تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی سیدھے طریقے سے مجھے رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے مجھے ایسا کچھ سوچنا تھا کہ جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ میرا دماغ طرح طرح کے تانے بانے بن رہا تھا اور جلد ہی میرے ذہن میں آئیڈیا آ چکا تھا۔ میں کافی دیر تک اسی دکان پر بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا تھا۔ گھر میں میرے تایا کی بیٹی کی نسبت لیے میری پھپھو آئی ہوئی تھی اور کچھ دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ میں سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے ان سب کے ساتھ جا بیٹھا تھا، لیکن جلد ہی مجھے سبکی کا احساس ہوا تھا۔ کسی نے بھی ٹھیک طرح سے میرے سلام کا جواب تک دینا ضروری نہ سمجھا تھا اور مجھ سے منہ پھیر کر یوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے جیسے میں وہاں پر تھا ہی نہیں۔ مجھے شدت سے اپنی بے عزتی اور کم مائیگی کا احساس ہوا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر آج میرے پاس پیسے ہوتے تو میں دیکھتا کہ یہ سب لوگ ابھی مجھ سے منہ پھیرے بیٹھے ہوتے۔ یہ مجھ سے کیسے منہ پھیرتے؟ آج پہلی دفعہ مجھے اپنے غریب ہونے پر افسوس ہوا تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے مجھے کہیں 10,000 کی نوکری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، میں کر لوں گا، لیکن آئندہ سے میں کبھی کسی کو یوں خود کی تذلیل کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ میرا نام اشر ہے، میری عمر 39 سال ہے۔ میری پیدائش ایک متوسط طبقے میں ہوئی تھی۔ ہم لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ ہی بہت زیادہ غریب، بس اچھے سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرے ابا اور تایا مشترکہ ہوٹل پر کام کرتے تھے۔ دادا جب مرے تو ہوٹل اور گھر میں دونوں بھائیوں کو برابر کا حصہ دار بنا کر گئے تھے۔ ابا اور اماں کی شادی دادی کی مرضی سے ہوئی تھی، جبکہ تایا نے اپنی پسند سے شادی کی ہوئی تھی۔
شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی میری پیدائش ہو گئی تھی۔ مجھ سے 4 سال چھوٹی ایک بہن تھی۔ وقت اچھے سے گزر رہا تھا جب اچانک ہی ابا کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے اور تھکے تھکے سے رہنے لگے تھے۔ اماں کئی مرتبہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، مگر ابا ہر مرتبہ آج اور کل کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ ابا نے اپنی صحت پر توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی چیک اپ کروانے گئے تھے، جس وجہ سے ان کی طبیعت اب روز بروز بگڑنے لگی تھی۔ ایک دن ابا ہوٹل سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ اماں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو ان کے پاس گئی تھیں اور ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ابا نے سب ٹھیک ہے کہہ کر اماں کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود میرے ابا مطمئن نہ ہوئے تھے۔ وہ بے حد پریشان تھے اور یہ پریشانی ان کے چہرے سے صاف چھلک رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کی غرض سے لیٹ گئے تھے۔ اماں نے ان سے لاکھ ان کی پریشانی کی وجہ جاننی چاہی تھی، مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ابا کی پریشانی خود بخود کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس دن ابا گھر پر ہی تھے۔ ہم سب برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے جب باتیں کرتے کرتے اچانک ابا کو کھانسی ہوئی تھی۔ ابا نے ناک کے آگے رومال رکھا تھا، مگر کھانسی نہ رکی تھی۔ کھانسی کرتے کرتے ابا پیچھے تخت پوش پر ڈھے سے گئے تھے۔ سبھی فوراً سے ابا کی طرف لپکے تھے، مگر ابا کے ناک اور منہ سے چلتے خون کو دیکھ کر سب کی سانسیں مدھم پڑی تھیں۔ فوراً سے ایمبولینس کو لایا گیا تھا اور ابا کو انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ابا کو 2-3 دن تک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ابا کو کینسر بتایا تھا، لیکن شکر ہے کہ ابھی بیماری اتنی زیادہ نہیں بگڑی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ابا کا علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسلام آباد کے نوری ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو جو ایک ٹیکہ لگتا تھا وہ صرف 70 سے 80 ہزار کا ہوتا تھا، جو صرف مریض کے جسم سے جو رقم اماں ابا نے جوڑ کر رکھی تھی وہ تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گئی تھی۔ ابا کو علاج سے کچھ خاص فرق نہ پڑا تھا۔ دن بدن ان کی صحت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر اماں ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جمع پونجی ختم ہوئی تو تایا نے اماں کو گھر بیچنے کا کہہ دیا۔ اس وقت ہم علیحدہ گھر میں رہتے تھے جو ابا نے اپنی محنت سے بنایا ہوا تھا۔ اماں نے تایا سے کہا کہ گھر بیچنے کے بعد وہ رہیں گے کہاں، تو اس پر بھی تایا کے پاس جواب موجود تھا۔ تایا نے اماں سے کہا کہ بھابھی کچھ عرصے کی بات ہے، ابھی ہم گھر بیچ دیتے ہیں، جب تک اسلم ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ سب میرے گھر پر رہ لینا، پھر میں جو ہی اسلم ٹھیک ہوگا تو پھر دونوں بھائی مل کر نیا گھر بنا لیں گے۔ اماں نے ابا کے علاج اور صحت کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی لیا تھا اور گھر بیچنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ یوں کچھ ہی دنوں میں گھر بک جانے کے بعد ہم لوگ اپنے ساز و سامان سمیت تایا کے گھر منتقل ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ مزید گزرا تو ڈاکٹر نے ابا کی سرجری کے لیے کہہ دیا۔ تایا سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ جو پیسے ان کو گھر بیچنے سے ملے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، صرف چند ہزار ہی ہیں، اور سرجری کے لیے تو لاکھوں روپے چاہیے۔ چند ہزار سے کیا ہونا تھا۔ پھر تایا نے اپنی اگلی چال چلی تھی اور پھر اماں کے سامنے انتہائی اچھے بنتے ہوئے ہوٹل بیچ دینے کی دہائی دی تھی اور پھر ہوٹل بیچ دیا، لیکن اماں کو ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی آدھی رقم ہی بتائی تھی۔ خیر مقررہ وقت پر وہ ساری کی ساری رقم ابا کی سرجری کے لیے ہسپتال میں جمع کروا دی گئی، مگر وہ کسی کام نہ آ سکی تھی۔ ابا سرجری کے دوران ہی انتقال کر گئے تھے۔ ہم سب کے لیے وہ دن قیامت کا دن تھا۔ ہم یتیم اور بے سہارا ہو گئے تھے، مگر اس وقت تایا نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ہمیں سہارا دیا تھا اور رہنے کے لیے ہمیں گھر کی چھت دی تھی تاکہ ہم لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ سچ تھا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اماں نے ہمیں تھوڑے میں ہی گزارا کرنا اور خوش رہنا سکھا دیا تھا، مانا کہ ہماری عیش نہیں تھی مگر 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ تایا ایک دفتر میں کام کرنے لگے تھے جہاں سے گھر کا سارا خرچ نکل آتا تھا۔ مجھے اور میری بہن کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ تایا کے بچے اب بھی مہنگے اور پرائیویٹ ادارے میں ہی پڑھتے تھے۔ تایا نے آ کر امی سے کہا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا سکیں۔ وہ تو اپنے بچوں کو بھی سرکاری اسکول میں ڈال رہے تھے، مگر ان کی پڑھائی کا سارا خرچہ تائی کے بھائیوں نے اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک پرائیویٹ اسکول میں تھے۔ خیر اماں نے کوئی شکوہ نہ کیا تھا، وہ تو تایا کے اس احسان پر ہی خوش تھیں کہ چلو وہ ہمیں پڑھا تو رہے تھے۔ ہم بھی تایا کی بہت عزت کرتے تھے،
میں تایا کو اپنا آئیڈیل مانا کرتا تھا کہ تایا میری نظر میں دنیا کے سب سے اچھے تایا تھے، لیکن میں کہاں جانتا تھا کہ یہ محض میری غلط فہمی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم بڑے ہوتے گئے تھے۔ 12ویں کے بعد میں مزید نہ پڑھ سکا اور گھر پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت ابا کے دوست نے اپنے توسط سے ایک جگہ میری نوکری کی بات کی۔ نوکری سرکاری تھی اور تنخواہ بھی پرکشش تھی۔ میں اور اماں فوراً راضی ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ بات تایا کو پتہ چلی، تایا بہت ناراض ہو گئے تھے اور اماں سے شکوہ کرنے آ گئے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ ابھی بچے کی عمر ہی کیا ہے جو آپ اس کو کام میں لگا رہی ہیں؟ ابھی میں ہوں اس کے سر پر، اس کو کچھ عرصہ آرام کرنے دیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی تنگی ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور جب وقت آیا میں خود اس کو ایک اچھی سی نوکری پر لگاؤں گا، مگر ابھی مناسب وقت نہیں ہے، ابھی بچہ چھوٹا ہے۔ پھر آپ خود سوچیں کہ میرے ہوتے ہوئے اگر یہ اتنی سی عمر میں کام کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ تایا نے اپنے بیٹے کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور بھائی کی بیوی بچے اس پر بھاری ہو گئے ہیں، جو بتیجے کو کام پر لگا دیا۔ تایا نے ہر ممکن کوشش کی تھی اور نتیجتاً اماں نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ میں نے اماں کی بہت منتیں کی، مگر اماں نے اس وقت مجھے نوکری نہیں کرنے دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں کوئی بھی نوکری کرنے کا میرا دل نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی کی۔ اور اس دن جب تایا کی حقیقت میرے سامنے آئی تو اس کے بعد سے تو میں نے کوشش ہی چھوڑ دی تھی۔ اس دن رات کا وقت تھا جب میں پانی پینے کی غرض سے اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آیا تھا، لیکن تایا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اندر سے آنے والی آوازوں نے مجھے ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کر دیا تھا، جس میں تائی تایا کو نئے بنگلے میں شفٹ ہونے کا کہہ رہی تھی، جس پر تایا نے ان کو کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اتنی جلدی میں کسی کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے یہ بنگلہ کہاں سے تیار کر لیا؟ کسی کو تو نہیں پتا کہ میں نے اپنے ہی بھائی کو لوٹا ہے؟ کچھ بھی تھا یار، میرا بھائی اپنی بیماری میں مجھے فائدہ دے گیا ہے۔ اس کی بیماری کے بہانے میں نے اس کا گھر بیچا اور اپنی اس معصوم اور بیوقوف بھابھی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس کا گھر 80 لاکھ میں فروخت ہوا تھا۔ میں نے اسے صرف 30,000 ہی بتائے تھے۔ اس سے پہلے بھی جو ان کی جمع پونجی تھی وہ بھی آدھی میری ہی جیب میں گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے لاکھوں میں ہوٹل بیچا، جس کا مجھے پورا فائدہ ہوا، کیونکہ سرجری کے لیے جو رقم جمع کروائی گئی تھی وہ مجھے واپس مل گئی تھی، کیونکہ میرا بھائی تو سرجری سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میں نے سرجری کے دوران کا نام تو صرف بھابھی کے سامنے لیا تھا اور وہ بیوقوف میری ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی چلی گئی۔ سب کی نظروں میں ہم خالی ہاتھ رہ گئے ہیں اور سب کے سامنے صرف میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، جس میں سے میری معمولی سی تنخواہ ہے، جس سے مشکل سے گھر چلتا ہے۔ کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہ دراصل میری ہی کمپنی ہے، جسے میں نے بھائی کا گھر اور ہوٹل بیچ کر بنایا ہے۔ اب ایسے میں اگر میں خود کو بنگلے کا مالک ظاہر کروں گا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو مر کرو؟ ابھی کچھ ہی عرصے میں ہم بیٹے کی شادی کروائیں گے اور اسی میں یہ بات کہہ دیں گے کہ بنگلہ بہو کو اس کے گھر والوں نے دیا ہے۔ میں حقیقت سن کر دنگ رہ گیا تھا اور بغیر پانی پیے ہی واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا تایا اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ اپنے ہی بھائی کی بیماری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مجھے اپنے تایا سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کام کاج کے لیے ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیے تھے اور میرے نخرے بھی بڑھ گئے تھے، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں کسی کے احسان پر یا کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا، بلکہ اپنے ہی باپ کے خون پسینے کی کمائی کھا رہا تھا، جس کو کھانے کا میرا پورا حق تھا۔ میں اماں کو بھی تایا کی حقیقت بتانا چاہتا تھا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے میں یہ بات ثابت کر پاتا، اس لیے بہرحال ابھی میں چپ تھا۔ لیکن آج رشتہ داروں کے سلوک کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں جلد از جلد کچھ بھی کر کے بس امیر ہونا چاہتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ اگلی صبح خلاف توقع اور خلاف معمول میں جلدی اٹھ گیا تھا۔ سب نے مجھے اتنی جلدی اٹھتے دیکھ کر میری طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ وہیں تایا بھی تھوڑے پریشان ہوئے تھے، کیونکہ میری تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آج میں کسی نئے عزم کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ خیر میں نے ناشتہ کیا اور اماں سے دعائیں لیتا باہر نکل آیا تھا اور ٹیکسی پکڑ کر ایک بڑی سی کمپنی کے آگے اتر گیا تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ مجھے یہاں 12ویں پاس کو نوکری ملے گی یا نہیں، لیکن قسمت آزمانے میں کیا حرج تھا۔ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ میں ٹیکسی والے کو کرایہ دیتے ہوئے ٹیکسی سے باہر نکلا ہی تھا کہ عین اسی وقت میرے پاس ایک فقیرنی آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔
اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ کہنے لگی کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں روز 10,000 روپے دوں گی، مجھے بس صرف ایک بچہ چاہیے۔ میں نے حیرت سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا، بھلا اس فقیرنی کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں نے اسے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک بوڑھی فقیرنی تھی، لیکن جب اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے پرس سے مجھے 1,00,000 روپے ایڈوانس نکال کر پکڑائے تو میں حیران رہ گیا تھا، اور پھر اسے نکاح کے لیے مان گیا تھا کیونکہ وہ صرف حلیے سے ہی فقیرنی لگ رہی تھی، اصل بات کوئی اور تھی۔ یوں میں نے اسی دن مسجد میں لے جا کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میری تو جیسے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ اب میں روزانہ رات کو اس کے گھر جانے لگا تھا، بدلے میں وہ ہر روز مجھے میری طے شدہ رقم دے دیتی تھی اور میں اس رقم سے عیش کرتا تھا۔ میں بہت جلد اپنی ماں اور بہن کے لیے ایک گھر لے کر ان کو الگ گھر میں شفٹ کر دینا چاہتا تھا اور اپنی محبت کو بھی پانا چاہتا تھا، جو کہ میری غریبی کی وجہ سے میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ میں پچھلے 7 سال تک طیا کی بیٹی کے ساتھ عشق میں مبتلا تھا، مگر وہ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف گرنی کی جو حقیقت مجھ پر کھلی، اس سے مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے اسی وقت جان سے مار دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ابھی میرے لیے وہ میرا بینک بنی ہوئی تھی جس سے میں ماہانہ لاکھوں روپے کما رہا تھا۔ مجھے ان پیسوں کی خاطر ہی صحیح کچھ عرصہ اور برداشت کرنا پڑا تھا۔ خیر، نکاح کے پہلے سال بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ فقیرنی بچہ پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ میں نے نفرت سے اس فقیرنی کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر بچے کو دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی تھی کیونکہ وہ میرا بچہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ فقیرنی کوئی فقیرنی تھی، بلکہ وہ خاصے امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جس کا کسی کے ساتھ چکر تھا۔ مطلب وہ لڑکا پورا ہوتے ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تب بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا اور کسی اور گناہ کو میرے سر تھوپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا فون اٹھا کر اس کے گھر والوں کے نمبر پر اس کی موت کا میسج چھوڑا تھا اور بچے کو کچرے میں پھینک دیا تھا اور اپنے گھر آ کر بست تھا۔ بار بار اس فقیرنی کی التجائیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اسے باپ کا پیار ضرور دینا، مگر میں نے ایک مرتی ہوئی عورت کی ساری فریادیں نظر انداز کر دی تھیں۔ مگر آدھی رات کو مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایک دم ہی مجھ پر خوف خدا طاری ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ اس معصوم بچے کا تو کسی چیز میں کوئی قصور نہیں تھا، تو میں کیسا شخص تھا جو کسی کے کیے کی سزا ایک بچے کو دے رہا تھا؟ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اللہ کے ڈر سے اس بچے کو واپس لینے چلا گیا تھا۔ وہ ایک ویرانے میں پڑا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بچے کو اٹھا کر گلے لگایا، اتنی ہی دیر میں وہاں 10-11 کتے پہنچ گئے تھے۔ وہ بری طرح سے میرے بچے کے پیچھے لپک رہے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، مگر ان کتوں نے میری جان نہ چھوڑی تھی۔ وہ بھی بھونکتے ہوئے میرے پیچھے آئے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ جب کچھ دور آ کر سانس لینے کے لیے رکا تھا، میں بے حد زخمی ہو گیا تھا۔ تبھی میرے پاس ایک گاڑی آ کر رکی تھی اور اس سے ایک مرد اور عورت نکل کر میرے پاس آئے تھے اور میرے پیروں میں گر گئے تھے اور میرا شکریہ ادا کرنے لگے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا تو وہ میری بیوی کے ماں باپ تھے۔ وہ میرے بہت شکر گزار تھے کہ میں نے ان کی بدکردار بیٹی کو اپنا کر ان کو سارے جہاں میں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ کروڑ پتی لوگ تھے اور میری اس بات کی وجہ سے انہیں میں بہت پسند آیا تھا۔ ان کا تعلق سیاست سے تھا۔ ایسے میں اگر کسی کو ان کی بیٹی کے بدکردار ہونے کا پتہ چل جاتا تو اس کی خبر نہ جانے کہاں کہاں نشر ہوتی، کہاں کہاں ان کی عزت اچھالی جاتی۔ میں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کی بیٹی کو اپنائے رکھا تھا اور اس کا بھرم رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دی، جو جوان اور خوبصورت تھی، اور اپنی آدھی جائیداد بھی اپنے نواسے کے نام کر دی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا تھا جس نے مجھے راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں اور بہن کو لے کر الگ گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ تایا نے بہت کوشش کی تھی مگر اس مرتبہ میں بے وقوف نہیں بنا تھا۔ تایا نے ہم یتیم بچوں کا مال کھایا تھا۔ پہلے میرا ارادہ ان سے سب کچھ سود سمیت واپس لینے کا تھا، مگر اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا تھا کہ میں نے وہ چند لاکھ روپے بلا دیے تھے۔ مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب تایا نئے بنگلے میں شفٹ ہو رہے تھے، لیکن جاتے ہوئے ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو کچل دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کا دن دیہڑے قتل کیا گیا تھا اور قاتل نے سرعام جرم قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے اپنے جرم کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اس نے اپنا انتقام لیا ہے، اور وہ بھی تایا کا لوٹا ہوا تھا۔ تایا نے اس کے بھی پیسے بزنس کے نام پر اکٹھے کیے تھے اور پھر ہڑپ کر گئے تھے۔
صرف اس کے ہی نہیں بلکہ اور نہ جانے کتنے لوگوں کو چونا لگا چکے تھے، اور جن لوگوں سے لوٹ لوٹ کر پیسے بنگلہ بنایا تھا اس میں ان کو جانا ہی نصیب نہیں ہو سکا تھا، اور اس سے پہلے ہی قدرت نے انہیں اپنے پاس بلا